بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے مصیبت اور ایک ہے معصیت۔ مصیبت کا تعلق جسم سے ہے، معصیت کا تعلق جو ہے وہ دین سے ہے، روح اور قلب سے ہے۔ کسی آدمی کو کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، بیماری ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مبتلا ہے، تو شریعت کا حکم ایسے موقع پر یہ ہے کہ دعا کی تلقین کی ہے کہ دعا پڑھی جائے۔ کوئی پریشانی کسی کو ہے، بیماری آ گئی کسی کو، کسی کے کاروبار میں، کسی کے گھر میں، فیکٹری میں، کہیں کوئی دقت پر آ گئی تو فوراً پڑھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی ہے کہ ہر کسی اگلے آدمی کو کسی بھی پریشانی میں دیکھ لیا تو فوراً یہ دعا پڑھیں، لیکن اس دعا کے پڑھنے میں اس کا خیال رہے کہ اس کو زور سے نہ پڑھیں، آہستہ پڑھیں، کیونکہ جو آدمی مصیبت میں، بیماری میں، پریشانی میں مبتلا ہے، ہم اس دعا کو زور سے اگر پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ کلمات وہ ہیں جو شکر کے ہیں کلمات، اس الحمدللہ الذی عافانی، تو نفسیاتی اثر اس پر برا نہیں۔ اب وہ کہے گا جس کے لیے گویا خوشی ہو رہی ہے یہ پڑھ رہا ہے تو آپ پڑھے۔ جس طرح اسی لیے بعض اکابر کا معمول یہ بھی رہا ہے اور سمجھ میں بھی آتا ہے، اللہ پاک ہم سب کو بھی اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اسپتالوں میں، ہاسپٹل میں یا کیا کہتے ہیں کہ وہاں ہوتا ہے نصیحوں وغیرہ میں گزرتے تھے تو یہ دعا پڑھ دیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب جگہ ہے جہاں پر مختلف قسم کے بیمار ہیں اور امراض مبتلا ہیں تو پڑھتے تھے، اور پڑھنے کا منشا یہی ہوتا تھا کہ اللہ آپ کا شکر ہے ان بیماریوں سے آپ نے ہماری حفاظت کرنا۔ پڑھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بہرحال کرم ہے، فضل ہے تو اس نے بہت ساری بیماریوں سے ہم کو بچا لیا ہے۔ تو کسی بھی بیمار کو دیکھیں یہ پڑھ لیں، کسی کے یہاں آگ لگ گئی، کسی کے پاس چوری ہو گئی، کسی کا نقصان ہو گیا، یہ سب مصیبتیں، کسی میں سیلابی کیفیتیں آ گئی تو فوراً الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، اللہ آپ نے جس میں ان کو مبتلا کیا مجھ کو بچا دیا۔ یہ جو بچایا یا بچ گئے یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ان کا فضل ہو گیا، اس لیے بھی اللہ نے ہم کو بچا دیا اس کے اوپر سے۔ اس سے ایک بات نتیجے کے طور پر یہ آ رہی ہے کہ مصیبت میں مبتلا شخص کو دیکھ کر کے جب یہ پڑھ رہا ہے تو معصیت اس سے بڑی درجے کی چیز ہے، گناہ اس سے زیادہ خطرناک اور اس سے زیادہ گویا نقصان دہ چیز ہے۔ تو اگر کسی کو کسی معصیت میں مبتلا دیکھ رہا ہے تو دیکھ کر کے اللہ کا شکر اندر سے ادا کرے کہ اللہ مجھ کو آپ نے اس سے بچا دیا۔ یہ چیز گناہ میں مبتلا شخص کو دیکھ کر کے اس پر تشکر کی بات آ جانا، یہ بھی گویا اللہ کا ایک فضل ہے کہ وہ بچا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کر کے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ ہمارے بس کا تو تھا ہی نہیں اور نہ ہم از خود بچ سکتے ہیں، یہ تو آپ نے توفیق فرما دی، کرم فرما دیا کہ مجھ کو بچا دیا۔ اس موقع پر بھی پڑھ لیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ۔ جس وقت یہ پڑھے اپنے لیے تو تشکر کی بات ہو، لیکن اس کے لیے جو ہے ذلت کی نگاہوں سے یا گری ہوئی نظروں سے دیکھنا یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ ایک بات ذہن میں رہے، جس طرح بیماری سے نفرت ہوتی ہے اور بیمار سے ہمدردی ہوتی ہے،
ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہم کسی سیریس حالت کے کسی شخص کو دیکھیں تو ہم بیماری سے ظاہر ہے بیداری ہے، لیکن اس مریض سے ایک ہمدردی، ایک تعلق، یہ اچھا ہو جاتا، تکلیف اس کی دور ہو جاتی، یہ ہوتا۔ تو بالکل اسی انداز پر کسی کو اگر معصیت میں دیکھ رہا ہے آدمی تو وہاں پر بھی ہو، معصیت سے تو نفرت ہونا چاہیے، لیکن جو معصیت میں مبتلا ہے اس سے نفرت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے لیے ہمدردی کے جذبات، جیسے بیمار کے ساتھ میں کہ اس کا علاج ہو جائے، اس کو صحت مل جائے، بالکل یہی جذبہ ہو کہ اللہ اس کو توفیق عطا فرما دیجیے، یہ اس گناہ سے جو ہے یہ بچ جائے، توبہ کر لے، دور ہو جائے یہ جذبہ۔ معصیت سے نفرت ہو، لیکن جو معصیت میں مبتلا ہے اس سے نفرت ہو، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ ہم کسی کو ذلیل اور گھٹیا سمجھنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ ہم اگر بچ رہے ہیں تو اس میں ہماری نہ کوئی خوبی ہے، نہ کمال ہے، نہ ہمارا اس کے اندر کوئی دخل ہے، تو ان کی ہدایت ہے جو ہم کو بچا دیا اس کے اندر۔ کسی کو حقیر سمجھنا یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ پاک کو بعض اوقات باری تعالیٰ کا غضب متوجہ ہو جاتا ہے اس میں۔ ایک حدیث کا ایک ٹکڑا سے مختصر سا ہے، ایک شخص بظاہر نیک کام، اچھے کام کیا کرتے تھے، اور دوسرا جو تھا وہ گناہوں میں مبتلا تھا، برائی کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن پتہ نہیں اس کو کیا مطلب سوال ہوا کہ اس نے قسم کھا کے کہا کہ اس گناہ پر اللہ تمہاری معافی نہیں کرے۔ یہ جملہ کہا، فوراً اللہ کی طرف سے آزمائی سے پڑ گئی، دونوں کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا، قبض کر لو گئی، اور قبض کرنے کے بعد میں جو گناہوں میں مبتلا تھا اس کے لیے تو فرمایا کہ تم جنت میں جاؤ۔ پھر فرمایا تم کون ہوتے ہو، تم کون ہوتے ہو قسم کھا کر کے اس کو میرے فضل سے اور عنایت سے روکنے والے، اس کی گرفت ڈال دیا تھا۔ لہٰذا یہ اللہ پاک آج معاشرے میں یہ بیماری عام ہے، یہ بیماری عام ہے۔ ہم گلے گلے خود گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتا۔ کوئی اگلا آدمی کسی ذرا سے اس کو جناب والا تبصرہ کرنا، اس کو چرچا کرنا اور پھیلانا کتنا، یعنی یہ حیا کے بھی خلاف ہے، غیرت کے بھی خلاف ہے۔ ارے اپنے کو تو دیکھو۔ حضرت والا علیہ الرحمہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، اس موقع پر سمجھانے کے لیے حضرت نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی۔ فرمایا ایک آدمی کا پورا کپڑا گندا میلا ہے، داغدار ہے، اور ایک آدمی کے دامن میں ایک ذرا سی چھینٹ پڑی ہوئی ہے، اس کو وہ نظر آ رہی لیکن اپنا پورا سب نظر نہیں آ رہا۔ فرمائے کتنی آدمی کی مطلب کتنی کمزوری کی بات کہا جائے یا کتنی غفلت کی بات کہی جائے۔ اس لیے کسی بھی گنہگار کو گھٹیا نہیں دیکھنا، بلکہ گناہ کو اس کے گھٹیا، گناہ کو نفرت، اور دل میں جذبہ ہو کہ اللہ اس کو بھی آپ توفیق دے دیں کہ یہ بات آ جائے۔ اور بھائی حقیر کسی کو سمجھنا تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حضرت حکیم الامت کا ایک ملفوظ ہے، اب باللفظ تو نہیں بالمعنی ہے، وہ فرمایا کہ کسی شخص کو اگر کسی گناہ میں دیکھ رہا ہے تو بس فوراً یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خوبی بھی ہو، اور وہ خوبی ایسی ہو جو اللہ کی نظروں میں یہ مقبول ہو، اور میرے اندر کوئی ایسا عیب ہو کہ اس کی بنیاد کے اوپر میں ان کی نظروں کے اندر جو گرا ہوا ہوں، اور میں اس کو سوچے۔ اور واقعہ بھی یہی ہے کہ ہم کو اپنی برائیاں اور اپنے گناہ زیادہ معلوم، دوسروں کے گناہ چند ہی ہم کو پتا ہے، چند معلوم ہو گئے، اس پر ہم ایٹھے ایٹھے گھوم رہے، اور اپنے اتنے سارے ہم کو پتا ہوں کیوں اس پر توجہ بھی ہماری ہو رہی ہے۔ لہٰذا کسی کو معمولی سمجھنا نہیں، فوراً سوچے کہ پتہ نہیں اس کے اندر کوئی ایسا کمال ہے، ایسی کوئی خوبی ہو جو اللہ کی نظروں کے اندر یہ پسندیدہ ہے، اور مجھ میں کوئی کمی ہے جس کی بنیاد پر ہم اللہ کی نظروں سے دور ہمارے۔ ایک واقعہ بہت مختصر سا اور بہت کام کا واقعہ عرض کر رہے ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کے درس کا واقعہ ہے، اور اس کو ذکر کیا ہے حضرت مولانا حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، جو حضرت کے صاحبزادے بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، انہوں نے کتاب میں واقعہ نقل کیا۔ حدیث دور حدیث میں جو آخری سال حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا تھا،
اس میں آپ یہ بڑے سبق کی بات ہے. کسی کے ظاہری حالات کو دیکھ کر کے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کر رہا کرے تو بیکار کرے. یہ اللہ پاک اس بیماری میں آج عام طور پر یہ ہو رہا معاشرے میں، خاص طور سے پڑھا لکھا طبقہ اس میں مبتلا ہے. ہم سب اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، لیکن ہم کو احساس نہیں ہوتا. حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے یہاں ایک طالب علم جو پنجاب کے رہنے والے تھے، وہ سبق میں داخل تھے، اور اس جماعت میں حضرت مفتی عتیق الرحمان صاحب عثمانی، جو عثمانی خاندان کے بہت بڑے لوگوں میں علماء میں تھے وہ، اور ایسے ہی غالباً حضرت سید احمد بجنوری جو حضرت کی انہوں نے بخاری شریف کی حفاظت کو جمع کیا، انہوں نے غالباً حضرت کے داماد بھی تھے وہ، یہ اس جماعت میں شریک تھے. یہ انہوں نے ہی خود واقعہ نقل کیا، یہ جو کوئی راوی نہیں ہے. وہ طالب علم تھے اور ایسی ان کی زندگی تھی کہ میں پچھلے پھٹے پرانے اس طرح رہا کرتے تھے، جوئیں ان کے کپڑوں پر رینگتی تھی، ان کے بالوں میں بھی، اور بالکل. اور ان کے پاس تھا کیا؟ ایک بوریا، وہی ان کا گدا کہیے کچھ کہیے وہ، اور اینٹ جو ان کے گویا تکیے کا کام کرتے، اور ایک پیالہ ان کے پاس تھا، وہ بھی شاید لکڑی کا یا مٹی کا، تب مجھے یاد نہیں تھا. بس ان کا کام کیا تھا؟ بس ہر وقت کتابوں میں سبق کی حاضری، سبق کے اوقات میں مطالعہ کرنا، کتابوں میں لگنا. وہ عصر اور مغرب کے بیچ میں جو عام طور پر تبلیغ اس میں بھی نہیں کہیں جاتے تھے. پھر دارالعلوم کی زندگی جو لوگ جانتے ہیں اس میں پروگرام ہوتے رہتے ہیں، آنا جانا، کچھ کہیں آنا جانا ہوتا ہی نہیں تھا، بس کتاب ہو گئی. وہی ایک پیالہ، جب کھانے کا وقت ہوتا تو وہی لے کے پہنچ جاتے. اور ان کی حیرت ایسی تھی کہ لوگ نفرت کرتے تھے، کوئی اپنے قریب کھڑے نہیں ہونے دیتا تھا. بس پیالہ لے گئے اور کھانا وانا لیا، وہی انہوں نے کھایا وایا، یہاں پہ مرسلی میں جا کے دھلا، اسی سے پانی پی لیا، ختم ہوتا. اسی رہا کرتے تھے، سبق میں کنارے بیٹھتے تھے. ایک دن انہوں نے پتہ نہیں کیا ان کو سوجھی، کیا ہوا کہ وہ آ کر کے ان لوگوں کے پاس قریب شاہ صاحب کے سامنے بیٹھ گئے. جب شاہ صاحب کے سامنے بیٹھ گئے تو یہ جو ذہین تھے بچے اور بہرحال اچھے خاندان کے تھے، بڑے لوگوں میں تھے، پہلے ہی سے اس کو گرا ہوا سمجھتے تھے. حضرت کی تقریر چل رہی تھی شباب کے اوپر، کسی مسئلے پر تھی. حضرت کے یہاں جب بیان مسئلے پر ہوتا تھا تو بڑے بڑے محدثین کے حوالے جات سکتے تھے، علامہ ابن تیمیہ، ابن قیم، حضرت پورے تقریر ہو رہی تھی. تو ایک نے کہہ دیا، شرم نہیں آتی ایسے غلیظ کو شاہ صاحب کے سامنے لے گیا، اور اتنا آہستگی سے کہا تھا کہ شاید کوئی سن سکے. اپنے طور پر حضرت کے کان میں آواز پہنچی، چہرے کا رنگ حضرت کا بدل دیا، بالکل بشاشت کی اجازت کیا. سبق ختم، کہا جاؤ. جب سب بچے جانے لگے تو ان کو بلایا، انہوں نے یہ جملہ اور فرمایا شرم نہیں آتی تم کو؟ تم نے یہ جملہ کہہ کر تمہارے اندر کبر پایا جائے، تمہارے اندر تواضع نہیں. یہ جملہ بھی فرمایا تمہارے اندر کبر ہے، معافی مانگو جا کے. اس کے بعد فرمایا پوری جماعت میں یہی وہ طالب علم ہے جو میری باتوں کو سمجھتا ہے. اب اس کی ظاہری ہے تو ان کی بالکل جسے کہتے ہیں فرنیچر بیچارے. خیر حضرت کا حکم تھا، جو نے معافی مانگی جا کر کے، لیکن مولوی کا دماغ، اس کے تو دماغ جلدی کسی سے سامنے جھکتا ہی نہیں.
حضرت حکم قابل کر دی انہوں نے، کہا کہ اس کا امتحان لیں گے کتنا بڑا قابل ہے یہ، اس لیے کہ ماشاء اللہ خود بھی یہ سب ذہین تھے، اچھے خاندان کے لوگوں میں تھے۔ تو گئے، جب یہ گھر ان کے کمرے کی کائنات دیکھی، جھانکا، ایک گوڑیا اور کیا کہتے ہیں وہ اینٹ، اسی میں لیٹنا بیٹھنا ہوتا تھا۔ تو کسی مشکل مسئلے میں شاہ صاحب کی تحقیق پوچھی، کیا بتاؤ حضرت نے کیا کہا؟ ان کا بیان یہ ہے کہ بے عینی حضرت کے الفاظ پورے اس میں نقل کر دی، حضرت نے اس وقت کن الفاظ سے اس کی تعبیر کی، اس وقت ان لوگوں کو احساس ہوا۔ اور شاہ صاحب نے جو بات فرمائی کہ بالکل صحیح تھی، کہ میں نے اس پر عرض کیا کہ ظاہری حالت، کسی کی کمی، کسی میں کوئی چیز ہے، اس پر نظر نہیں، یہ عموماً جب ہوتا ہے جب آدمی کو اپنے عیوب پر نظر نہیں ہوتی اور اس کو اپنے کمیوں کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور جس کو اپنے عیوب اور اپنی کمیوں کا احساس ہوتا ہے وہ اپنے ہی غم میں مبتلا ہے، دوسرے کے پاس کیا جائے گا۔ یہی سب چیزیں بدگمانی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو اس سے جو گزارش کی بات کرنی ہوئی ہماری، وہ یہ کہ ایک ہے مصیبت، ایک ہے معصیت۔ مصیبت میں کسی کو مبتلا دیکھے تو یہ دعا پڑھے، اسی کے ساتھ معصیت اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر کسی کو مبتلا دیکھ رہا ہے تو فوراً دل کے اندر یہ دعا پڑھے تشکر کے طور پر کہ اللہ آپ نے مجھ کو بچا لیا ہے، لیکن اس کو گھٹیا نہ سمجھے، اس کے بھی دل میں جذبہ یہ ہو کہ اللہ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے بھی آمین۔